پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ولما، اور جب کبھی جاءہم تمہارے پاس آئی کتاب، ان کتاب من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، مصدقون جو تصدیق کرتی تھی، لما معہم جو کچھ تمہارے پاس تھا. تو گویا کہ قرآن جو بات کہتا ہے وہ کوئی اجنبی بات نہیں کہتا، انوکھی بات نہیں کہتا. اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہو چکی تھیں، تورات، زبور اور انجیل، ان تمام کتابوں کی تصدیق کیا ہے؟ وہ قرآن کے اندر موجود ہے، کیونکہ ان سب کو بھی اللہ پاک نے نازل کیا، قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو ان چاروں کتابوں کی جو اخلاقیات ہیں، جو مین باتیں ہیں، توحید ہیں، وہ سب بالکل ایک جیسی ہیں. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے فتح مانگا کرتے تھے کافروں کے خلاف. یعنی کہ بنی اسرائیل یہ بات جانتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تم کافروں کے خلاف لڑیں گے اور ہم تمہیں شکست دیں گے. تو یہ تو خود دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہ وہ آخری نبی کب آئے گا اور ہمیں فتح کب نصیب ہوگی. فلما جاءہم، اور جب ان کے پاس آگے نبی معرفو، اور انہوں نے پہچان بھی لیا کہ ہاں تمام علامات نبی علیہ السلام کے اندر پوری ہیں، کفروا بھی، پھر انہوں نے انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، بس اللہ تعالیٰ کی ایسے کافرین کے اوپر لعنت ہے جو سب کچھ جاننے کے باوجود جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں.